بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں ہے۔ اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں بہت زیادہ فقراء تھے، اور جب میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو وہاں میں نے خواتین کی اکثریت دیکھی اور کثرت سے مالدار لوگوں کو دیکھا۔ صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو اور صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں کثیر تعداد تمہاری ہی دیکھی ہے۔ ایک مقام پر کسی عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ پیارے نبی، کیا وجہ ہے کہ دوزخ میں عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، وہاں ان کی کثرت کیوں ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور عقل اور دین میں ان سے کم تر ہو۔ یہ عورتوں کے لیے ایک بڑی ہی خوفناک حقیقت ہے کہ عورتیں جنت میں کم تعداد میں ہوں گی اور جہنم میں کثیر تعداد میں ہوں گی۔ آگ کی وہ کنجیاں جو عورتوں میں عام ہیں، ان میں سب سے پہلی کنجی ہے شرک۔ شرک سے مراد اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یا پھر عبادت کے کاموں میں سے کوئی کام کسی اور غیر سے کروانا، اس کی منت سماجت کرنا، اسے مدد مانگنا، یہ سب شرک ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جادو۔ یہ عمل بھی زیادہ تر عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ خود کرنا یا کسی سے جادو کروانا ایک ہی بات ہے۔ تو ناظرین، آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ جادو کرنے والا تو کافر ہوتا ہے۔ جادوگر جیسے جیسے کفر میں بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے ہی شیطان کی اس کے ساتھ دوستی اور اس کے کام کی انجام دہی بڑھتی جاتی ہے۔ شیطان کا انسان کو جادو کی تعلیم دینے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت کسی جادوگر کے پاس گئی اور اس کی باتوں کو سچ مانا، اس کی تصدیق کی، تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو زیادہ تر عورتیں ہی جادوگروں کے پاس جاتی ہیں اور ایک دوسرے پر جادو کرواتی ہیں۔ ان کے گھر کے مردوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری عورتیں ہم سے پیسے لے کر کہاں جا رہی ہیں، اور یہی عورتیں اپنے شوہروں سے جھوٹ بول کر مختلف جادوگروں کے پاس جاتی ہیں اور اپنے گھروں کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھی ان جادوگروں کو بتاتی ہیں، اور یہی وہ عورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک کرتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے بے نمازی عورتیں۔ ہمارے دین میں سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اہل جنت دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے، ہم نمازی نہ تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہم تو بحث و مباحثہ میں مصروف رہتے تھے اور جزا اور سزا کے دن کو بھی نہیں مانتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے اسے ترک کیا بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی نماز اثر فوت ہو جائے تو اس کے تمام عمل ضائع ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ خبردار، جس نے نماز ترک کی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک شخص اپنی فوت شدہ بہن کو دفنا رہا تھا، اسے دفناتے ہوئے اس کا پیسوں والا پرس یا بٹوا قبر کے اندر گر گیا۔ جب اس لڑکی کو دفنانے کے بعد گھر واپس آئے تو پھر اسے یاد آیا کہ پرس تو قبر کے اندر ہی گر گیا۔ وہ فوراً اپنی بہن کی قبر پر گیا، اور جب وہاں کوئی نہ تھا تو اس نے قبر کھولی تو دیکھا کہ قبر تو اس پر آگ بھڑکا رہی ہے۔ اس نے فوراً مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ بہت غم زدہ ہوا، روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ماں، مجھے بتاؤ کہ میری بہن کیا کچھ کرتی تھی۔ ماں نے گھبرا کر پوچھا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس آدمی نے سارا واقعہ سنایا۔ ماں بھی رونے لگی اور بولی، بیٹا، کہ تیری بہن نماز ادا نہیں کرتی تھی، اور اگر کرتی تھی تو بہت لیٹ وقت میں ادا کرتی تھی۔ تو ناظرین، ذرا سوچیں
یہ حال اس کا ہے جو کہ بے وقت نماز پڑھتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا جو مصلح کے قریب بھی نہیں جاتا۔ چوتھے نمبر پر زیورات کی زکوٰۃ نہ دینا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ جس دن اس خزانے کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا تو پھر اسی سونے چاندی سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہیں ان کے خزانے جنہیں تم سنبھال کر رکھتے تھے، بس اب تم لوگ اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ پانچویں نمبر پر ہے مردوں سے مشابہت رکھنا۔ ناظرین، یہ گناہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے کہ جو عورتیں لباس پہننے میں مردوں سے مشابہت رکھتی ہیں، جیسے کہ پتلون پہننا، گفتگو میں مردوں کا انداز اختیار کرنا، اور پھر مردوں جیسی چال ڈھال اپنانا۔ یہ سب تو عورتوں کے لیے کبیرہ گناہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہجڑے بننے والے مردوں اور مرد بننے والی عورتوں پر لعنت۔ نمبر 6 پر ہے بے پردگی۔ وہ عورتیں جو بے پردہ ہوتی ہیں، غیر مردوں کے سامنے اپنے چہرے اور گردن کو ظاہر کرنا اور ہر وہ عمل کرنا جس سے وہ مرد کے جذبات کو بھڑکائے، چاہے وہ ناز نخرے والی چال ہی کیوں نہ ہو، اور ایسا حجاب اور پردہ جو کہ غیر مردوں کو اس کی طرف مائل کرے، ان کو حسین نظر آئے، اور اگر وہ شوخ رنگ کا یا جاذب نظر ہو کر دیکھنے والے کی آنکھوں کو لذت اور فرحت ملے، تو یہ بھی زمانہ جاہلیت کی بے پردگی میں سے ہے۔ اور بے پردہ پھرنے والی عورت ایک ایسا گندا اور غلیظ جرثومہ ہے جو اسلامی معاشرے میں بے حیائی عام کر رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں برائی پھیلانے میں مشغول ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، جو کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔